हेलो। السلام علیکم. वालेकुम सलाम ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں ابا کیا ہوا آواز ادھر کنیکشن نہیں ہو پا رہا بہت صحیح ہے. جی جی تو کیا فرمائے تھے انتشار کا معاملہ ہو رہا ہے؟ ہاں، سنیت میں کہتا ہوں بہت انتشار ہے چاروں طرف، جہاں دیکھیں وہی ہے. کیا معاملہ کیا کیا انتشار چل رہا ہے؟ جی انتشار کس قسم کا چل رہا ہے؟ وہ تو آپ کو معلوم ہے، آپ روز تو ڈال دیں سب جگہ. وہ تو ہے لیکن پھر بھی آپ قریب رہتے ہو مرکز میں، بریلی میں ہی جی رہتے ہو نا آپ؟ جی آپ تو بریلی میں ہی رہتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، میں آپ کے ایم پی میں ہردا کیا نام بتایا میں؟ ہردا دارالعلوم نوری میں. تو آپ کا کیا نام ہے؟ جی آپ کا نام کیا خادم ہے؟ خادم اہل سنت نزاکت علی رضوی. اچھا اچھا، ہاں تو پیغام ڈلوا دو امت کے نام پہ. میں کیا پیغام ڈلواؤں حضرت؟ کچھ ایسا پیغام جس سے امت سنے فائدہ حاصل کرے. مطلب یہ ہے بس. کہ اختلافات سے لوگ دور رہیں. جی جی جی، یہ اختلاف سے کوئی فائدہ نہیں ہے. حافظ ملت کا قول ہے سنیت کا نقصان ہے اس میں. اتحاد زندگی ہے اختلاف موت ہے. حافظ ملت نے کب کہا تھا اور آج وہ بات پوری ہو گئی. جی جی، صحیح صحیح. موت ہو گئی کہ نہیں اہل سنت میں؟ جی 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 اب جہاں دیکھو وہیں اختلاف. جی جی جی، بڑے بڑے میں اختلاف چھوٹا چل کی رہا ہے. خانقاہ میں دیکھو تو وہ درگاہ کا نقشہ بنانے میں اختلاف. جی کالی پی کے ماں پر گدی پر اختلاف. جی اور بھی جنے کیا گئے اختلافات ہو رہے ہیں. جی تو یہ ہے کہ بس یہ جو برباد ہو رہا ہے معاملہ، یہ مقرروں نے برباد کر دیا. کبھی ہردا آنا ہوا نہیں وہ آپ کا؟ ہردا میں وہ ہے نا آپ کیا مدرسے میں حسن مسنگر صاحب تھے مولانا جی جی چلے گئے وہ. ہاں، وہ انہوں نے دوسرا مدرسہ قائم کر لیا. بہت قابل آدمی، وہ تو عامل تھے، کوئی عمل کرتے ہیں. جی جی حسن مسنگر اچھے عامل تھے. جی اور یہ بیتول میں وہ تھے واصل القاضی صاحب جامع مسجد میں. جی 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 پھر وہ ملتائی چلے گئے تھے. جی جی اب ہردا میں بھی معاملہ دیوبندیت بریلیت کا برابر پہ آ گیا. جی، نہیں نہیں، سنیت اچھی ہے یہاں تو. کتنے پرسنٹ ہے سنیت میں؟ جی 70% ہے. 30% ہی ہے دیوبندی. جی ان کو کیا اگر انگلی پکڑ لیتے ہو نا تو یہ پونچا پکڑ لیتے ہیں پھر. جی اس لیے عوام کو ان سے بس ہوشیار رکھا جائے. جی، نہیں یہاں تو اچھا ہے، مسئلے کے اعلیٰ کا کام اچھا چلتا ہے یہاں تو. اچھا بڑھیا ہے، سنیت مضبوط ہے. اچھا، ایک بار جامع مسجد میں تو جھگڑا ہو گیا تھا، وہ کیا ہوا؟ جامع مسجد کس کے قبضے میں ہے ابھی؟ وہ تو آپ ہی قبضے میں ہے. جامع ہے نا، جھگڑے میں چلی گئی تھی نا. جی جی، وہ آئے تھے نا عارف عقیل بھوپال سے، اور بھی وہ لوگ آئے ہیں. سنی جیت بھی گئے تھے، لیکن سنیت کی آپس کی رنجش کی وجہ سے واپس چلے گی ان کے ہاتھ میں. اچھا تو جیت تو گئے تھے سنی ہے نا، ہاں جیت گئے تھے، کیس جیت گئے تھے. پھر بھی ان کے ہاتھ میں چلی گئی. جی، آپس کا معاملہ تھا نا، ہڑدمی کا. اور رے. بولا ایک سنی کہتا میں صدر بنوں، دوسرا کہتا میں بنوں، اس معاملے میں چلی گئی. اور یہی تو ہے سننے میں مصیبت ہے، بہت بڑی جی مصیبت ہے. جی جی اندور میں بھی اب یہ عالم ہو گیا ہے کہ 40% دیوبند والے ہو گئے اندور میں. جی جی 30 تو ہو گئے، 30 تو ہو گئے. جی جی. اب یہ چندن نگر میں دیکھ لو برابر وہ کے. حضور نوری بابا تھے وہاں پہ، مفتی مالوا صاحب تھے، وہ چلے گئے. ان کے بعد تو یہ انوار البیان رہ گیا، یہ تو اپنا پیسہ کما کے بیٹھ گیا. انوار احمد صاحب، قاضی صاحب، پیسہ جید عالم کما کے. جو تھے وہ چلے گئے پہلے. ہاں یہ انوار رہ گئے صاحب، انوار البیان بس. جی جی انہوں نے پیسہ کما لیا اپنا، جی، پیسہ بہت کما لیا انہوں نے. نہیں حضرت اچھا کام کرے، وہ بھی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا کام تو کر رہے ہیں وہ بھی. چلو خیر وہ تو کبھی نہ سب تھوڑا بہت تو جی، سبھی تھوڑا بہت تو سبھی کرتے ہیں. نہیں نہیں، کام تو مولانا اچھا نور کر رہے ہیں الحق، وہ بھی. مولانا نور الحق ہے وہاں صحیح عالم. ان کی تو بات ہی الگ ہے، تو مفتی مالوا صاحب ہے نا ابھی اس تو وقت. وہی صحیح عالم ہے، بس انہیں کو مانو آپ تو. جی جی یہ ادھر ادھر والے کو نہیں مانو. جی بہرحال اور تو کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا ابھی وہاں جی جی نور الحق صاحب کے علاوہ. جی، نور الحق صاحب بعمل شخصیت ہے اور علمی شخصیت ہے ابھی بھی ہے نا وہ تو. ہے نا، جی ہے نا جی. علمی شخصیت ہے صاحب. جی جی، باقی شیخ تو الحدیث ہے دارالعلوم نوری کے وہ. ہاں شیخ العزیز میں قابل ہیں. جی جی اور ایک حافظ سکندر ہے وہاں، جی جی جی، وہ پنجارہ باکھل میں امام ہے. ایک مفتی عبدالعلیم صاحب ہے، ڈاکٹر کہاں پر؟ وہیں اندور میں. کیا نام بتا ڈاکٹر؟ عبدالعلیم صاحب، وہ بھی اچھی شخصیت ہے. وہ کون سی نا- مسجد میں ہے؟ نائب مفتی مالوا وہی ہیں بھی. ارے ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب. جی 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 اچھا، اور یہ کیا کہتے ہیں مفتی عارف صاحب ہیں برکاتی. جی جی، یہ اس میں ہے
انوار احمد صاحب کی مدد سے. ہے تو ایک قابل آدمی نہیں نہیں مفتی اچھے ہیں. اور بعمل بھی ہے، لیکن اب تھوڑا مجبور ہو گئے حق بات کہنے میں. جی جی. نہیں تو ہماری مزاج کے تھے وہ، نہیں اچھے حق بات کہتے ہیں وہ. نہیں میری مزاج کے تھے، لیکن اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اطہر حسین کی طرح ہر بات کہیں گے تو ہم بھی کہیں دیوبندی صلاح کلی لوگ کہہ دیں گے. جی جی. وہ آج اللہ کل جو حفاظت یہی تو فرمائے کہتے ہیں نا، صلح یا تو کلی وہاں سے. بھی کہیں گے دیوبندی صلاح کلی کہہ دیتے ہیں، جی یا تو آدمی وہاں بھی کہہ دیتا ہے دیوبندی صلاح کلی. جی جی جی. تین میں سے ایک لقب رہتا ہے اس کے بعد، اور خود جا کے دیوبندی کے کھانے کھاتا ہے مولوی. کون؟ ارے انوار احمد نے کتنی بار کھایا میں آپ کو بتاؤں؟ ارے نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں آئے نا 2 بار. نہیں میں تو بہت قریب رہا ہوں نا ان کی، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. ارے بھائی ہمارے یہاں 2 بار سب دیوبند والے ہیں. میں یہاں پر جلسے کا ماحول خراب ہو گیا تھا، 2 بار کھا کے گئے ہیں کہاں؟ ہمارے علاقے میں سروئی میں. اچھا. تو کیا پیٹ پہ پتھر باندھ کے آئے تھے یہاں پر؟ روزہ رکھ کے تھوڑی آئے تھے. جی یہاں پر رک کے گئے، کھا کے گئے یہاں پر کھانے. ہو سکتا ہے، میں تو بول نہیں سکتا، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ہے. نہیں میں نے خود دیکھا ہے، کیا میں تو بہت قریب رہا ہوں نا ان کے کھنڈوا میں. میں نے دیکھا ہے نا دیوبند والی جو مسجد ہے اس میں نماز میں بیٹھے دیکھا، نماز پڑھی ہے وہیں پر. جی جی. تب یہ بتاؤ آپ کہ دوسروں کو جو اصلاح کلی دیوبندی بنا دیں گے ذرا سے، خود جا کے کھا بھی لیں گے. ہمارے یہاں سروئی میں گواہ ہوں نا، جی ابھی بھی لوگ یہاں گواہ ہیں، جن کے کھایا وہی کہہ دیں گے ہمارے یہاں کھایا تھا. جی جی. ہمارے علاقے میں سروئی میں جی جی 2 بار آئے تھے وہ، جی. اور میں نے بھی بلایا تھا کوٹا میں. اچھا. تو وہ میرے اوپر ہی شک کرنے لگے تو میں نے بھی رابطہ ختم کر دیا. ہٹو الگ. جی جی. وہ ایک فرضی مزار ہے کوٹا میں، امام حسین کیا اسلام آپ کے نام کوٹا پر. رہتے ہیں کیا؟ کوٹا میں پہلے امام تھا، وہاں میں نے بلایا تھا ان کو. میں بھی راجستھان کا رہنے والا ہوں. کون سی جگہ سے؟ راجستھان سیکر ضلع فتح پور شیخاوٹی. تو وہاں بھی میں ہویا رینگر. ہاں رینگر سیکر رینگر جی. میں سنیت کی طرف سے گیا تھا، جے پور سے جی مجھے بھیجا گیا تھا 10 دن کے لیے. جی جودھ پور سے فارغ ہوں، عیساکیہ سے. ہاں تو وہ تو بزرگ شخصیت تھے، مفتی اعظم راجستھان. جی جی اب ان کے آج کے دور میں ان کے ساتھ عالم نہیں ہے، مشکل ہے. جی آج کے دور میں ہے تو مفتی صالح صاحب ہیں بریلی میں بس، جی جی. وہ ان سے بھی زیادہ پرہیزگار ہے. نہیں ابھی یہ بھی ہے مفتی اعظم راجستھان، مفتی شیر محمد صاحب اچھے ہیں. یہ ان کی طرح نہیں ہے. ارے میں تو رہا ہوں نا ان کے پاس، 8 سال رہا ہوں. بخاری شریف ان کے پاس پڑھی میں نے تو. لیکن وہ تو پاجامہ ٹخنوں سے اونچا پہنتے تھے، یہ نہیں اونچا نہیں تھوڑی نہیں، پہنتے ہیں. اس کا مطلب آپ نے ان کو دیکھا ہی نہیں، اس کا مطلب. مفتی شیر محمد صاحب کو جی جی جی. تقریر سنی ہے میں نے، کوٹا آتے رہتے آپ ہیں. نے دیکھا ہی نہیں، اس کا مطلب. نہیں کوٹا میں تقریر سنا ہے بھائی، نہیں نہیں بس دیکھا نہیں. بھائی جنگلی شباب پہ آئے تھے دیکھا ہے. میں تو 8 سال رہا ہوں نا ان کے پاس، تو ان کی پاجامہ ان خدمت کا میں. کیسا رہتا ہے؟ اونچا رہتا ہے؟ ہاں اونچا رہتا ہے ٹیکنیک. پہلی جماعت سے 8ویں کلاس تک وہیں پڑھا میں نے. نہیں وہ قابل تو ہے، وہ پھر قابل تو ہے، باڑمیر کے رہنے والے ہیں. باڑمیر. پہلے وہ دیوبند والوں میں جا رہے تھے، پھر مفتی اعظم راجستھان نے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا. معلوم ہے آپ کو؟ جی جی معلوم ہے پوری مجھے داستان. کتنی باتیں معلوم ہے، صحیح بتاتا ہوں. جی عیساکیہ کے سب سے پہلے فارغ وہی ہیں، نہیں وہ تو دیوبند والوں وہ میں سب تھے سے پہلے پڑھنے، شاگرد ہیں وہیں کے وہی. دیوبند والوں میں پڑھتے، لیکن مفتی اعظم کی نظر ہو گئی بس تو بس انہوں نے اپنی طرف کھینچ کے، انہوں نے ہی پڑھایا مفتی اعظم راجستھان نے ان کو. آج ان کے جیسے فارسی آپ کسی کو نہیں آتی، فارسی میں اتنی مہارت ہے ان کو. نہیں راجستھان میں قابلوں میں تو سب سے زیادہ قابل وہی ہیں ابھی، جی جی بالکل. یہی شیر محمد صاحب. ہاں یہی یہی. اور مقرروں میں سب سے بڑے مقرر بھی ہیں. بالکل. دوسرے نمبر کے مقرر وہ ہیں عبید اللہ حیدری، جی جی جو ناگور کے ادھر کے ہیں، کیا کہتے جی ہیں. جی جی. اور یہ فیاض صاحب تھے وہاں جودھ پور میں، ساتھیا میں مائے طیبہ نکالتے تھے وہ. ہیں. مائے طیبہ نکالتے تھے وہ. مائے طیبہ مولانا فیاض صاحب تھے، وہ اور بھی ہمارے مولانا استاد فخر ہیں. الدین صاحب تھے کوٹا کے، وہ بھی ہمارے استاد ہیں فخر الدین اور صاحب. شہر میوات بھی تھے مفتی صاحب صاحب. ہاں جی جی ان کو ہی میں بلا چکا للت پور میں جلسے میں، جی میں نے بلایا تھا للت پور میں جلسے میں. جی جی اور اس کے علاوہ جلد پور کا اسٹاف کا کافی لوگوں کو معلومات ہے مجھے. جی جی. اکبر علی صاحب، ہے جی؟ مولانا اکبر علی صاحب جو گجرات چندہ کرنے ہاں جاتے. گجرات کے ہیں، گجرات کے ہیں. صحیح. دیکھا میں ایک ایک بات کیسی بتاتا ہوں. جی. اور ایک مولانا عظیم الدین صاحب جو تھے، ان کے بیٹے وہاں پڑھتے تھے. ایک مفتی عالمگیر صاحب کو نہیں سنا؟ ارے وہ تو مشہور ہیں، وہ تو فتویٰ ان دینے کی میں قابل شخصیت ہے، ابھی یہ سب سے بڑی شخصیت ہے وہ بھی. وہ مفتی عالمگیر 3 دن وہاں پڑھاتے ہیں باسنی میں جا کے، ہاں ناگور. ناگور میں جا کے 3 دن وہاں 4 دن وہاں. جی بہت باصلاحیت آدمی ہے. تو مفتی عالمگیر صاحب وہ ہیں، دوسرے نمبر پہ وہی ہیں. جی جی
باقی اچھا اسٹاف ہے جودھ پور کا. نہیں بہت بڑھیا اسٹاف ہے، قابل اگر شخصیت جودھ پور نہیں ہوتا نا تو سمجھ لو راجستھان میں بریلیت ختم ہو جاتی، ہے. جی جی بالکل کافی بالکل. ختم ہو جاتی کافی. جی جی مفتی اعظم راجستھان کی دین ہے کہ جی بریلیت بالکل آباد ہو گئی، بالکل. ورنہ ادے پور میں کوئی مدرسہ نہیں تھا، نہیں تھا نہیں تھا نہیں تھا. کوئی چھوٹا مکتبی مدرسہ تھا. جی جی یہ خالد برکاتی، بدر عالم اور یہ عالم عالم یہ سب پیسہ کما کما کے، جی اور مشاکر القادری فیضی اور یہ حافظ نظائر شام وہ جو وہاں تھے خانجی پیر کی مسجد میں وہاں سے ہٹا دیے گئے. پھر وہ جی یہ سب کیا مطلب کیا کیا دھڑکرم کرتے رہتے ہیں لوگ. جی. اور یہ آپ ابھی آپ کی کیا خدمت چل رہی ہے ابھی؟ میں پہلے پڑھاتا تھا کوٹا میں ہی، کوٹا میں کہاں؟ اسٹیشن پہ پڑھاتا تھا جہاں پر وہ جودھ پور سے فارغ تھے مولانا کامل صاحب، جی جی وہ جودھ پور سے ہی فارغ تھے وہ بھی ساتھیوں جی سے. جی. اسی میں اس سے پہلے میں تھا ان سے پہلے. ابھی 25 سال 30 سال ہو گئے میں وہ پڑھائے ہوئے. جی. اب پھر میں نے گجرات بس تھوڑا بہت پڑھایا ایک گاؤں میں بس. ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو میں بس یہی خدمت کرتا ہوں واٹس ایپ پہ. جی جی میں یہ خود بس یہی خدمت کرتے رہتے ہیں، جی لوگوں تک ایسی بات پہنچا دو کہ لوگ بات پیغام سنیں اور حق بات قبول کریں. جی مطلب جو حق ہو وہ قبول کرو. کیا خیال ہے؟ جی. حق کے ساتھ ساتھ اہل سنت ہو وہ بھی اچھا ہے نا. بس خالی اہل سنت نام رکھو، اہل سنت جماعت، باقی دوسرا نام رکھنے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. جی. کیونکہ مکن پور والے جو ہے نہیں وہ بھی اختلاف نہیں ہوتا ہے، مطلب مسلک اعلیٰ حضرت ہے نا، اس دور پہ پہچان ہے بھائی. نہیں، اختلاف اگر سب کو ایک کرنا ہے جی تو پھر مسلک اعلیٰ حضرت کی جگہ مسلک غریب نواز کا نعرہ لگاؤ تو جی جتنے بھی سنی خانقاہ سب ایک ہو جائیں گے. مسلک غریب نواز جی. اس میں جو ہے کہ مداری بھی ہو جائیں گے، ساتھ میں نہیں تو بارسی بھی ہو جائیں مسلک گے. اعلیٰ حضرت سے کیا تکلیف ہے؟ یا پھر نہیں، مسلک مدار صاحب سے کیا تکلیف ہے؟ جی نہیں کوئی تکلیف نہیں. بس تو ان کا تو پہلے وہ ہے نا، پہلے وہ ہیں. جی نہیں، وہ تو 800 سال پہلے بھائی آئے حضرت مدار صاحب. بھائی ابھی آپ ہاں بالکل 800 نہیں، سال سے مدار بالکل. صاحب کا زیادہ حق ہے کہ اعلیٰ حضرت کا زیادہ نہیں حق ہے؟ میں مان رہا ہوں نا. ابھی آپ نے کیا بولا کہ اگر راجستھان میں جودھ پور کا مدرسہ نہیں ہوتا تو وہاں بزیلت ختم ہو جاتی. ہاں ہاں ابھی بولا نا آپ نے. بولا تو نا. یہ حضور مفتی اعظم راجستھان کی پہچان بتائی آپ نے. میری ملاقات بتائی ہے، نہیں میں نے بتائی یہ آپ دعا نے؟ کیا نہیں حضرت نے. تو یہی پہچان آج اہل سنت والجماعت کی ہے. چل رہی ہے، مسلکی لیکن اعلیٰ وہ حضرت. یہ صحیح پہچان نہیں. علامہ عبد القادر بدائمی کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہ پہچان ہے کہ جی ٹھیک معیار سنیت ہے آج تیری جی حب و ولا محب رسول، سنیت جی سے پھرا خدا سے پھرا اب جو تجھ سے پھرا محب رسول. جی یعنی جی اعلیٰ نے پہچان مداحوں والوں کو بتائی کہ وہ پہچان ہے سنیت کی، کہ ان سے جو پھر جائے گا وہ سنیت سے پھر جائے گا. جی جی سنیت سے پھرا خدا سے پھرا اب جو تجھ جی سے پھرا محب رسول. اور جی کہا رفظ و تبذیل و نجدیت کا گلا تیرے ہاتھوں کٹا محب رسول. جی اور کہا اور تو اور شیخ تجھ سے ملا اس سے بڑھ کر ہے کیا محب رسول. جی یہ کہا ہے نا حالت نے، مطلب اعلیٰ نے پہچان کیا ہوتا ہے سنیت کی بدائی والوں کو. جی جی لیکن آج لوگ بدائی والوں سے ہی پھر گئے تو سنیت سے پھر گئے کہ نہیں پھرے؟ جی جی ہے کہ نہیں صاحب؟ جی اگر مسلک کا نعرہ لگانا ہے تو مسلک علامہ عبد القادر بدائمی کا لگائے جائیں. جی اگر وہ لوگوں کو قبول نہیں کر رہے تو مسلک غریب نواز لگائیں، یا پھر جی مسلک مدار صاحب لگائیں، جی جی یا مسلک حاجی سیدنا وارث علی شاہ صاحب کا لگائیں. جی. کیا خیال ہے صاحب؟ نہیں وہ سب ٹھیک ہے، ان سے انکار نہیں، لیکن مسلکی اعلیٰ حضرت سے کیا تکلیف ہے اس نعرے سے؟ تکلیف تو آپ کے جو آپ پڑھے مفتی اعظم راجستھان وہ بھی اس بات کے قائل نہیں تھے، جی کیونکہ انہوں نے اشرفی رضوی کو ملانے کے لیے آپ کو معلوم ہوگا کتنی کوشش کی تھی. تو ملایا نا انہوں نے، پوری زندگی یہ کام کیا. ملایا بھی ان کے طریقہ تھا کہ رضوی اگر پیر آتا تھا تو اشرفی کے گھر میں ٹھہراتے تھے، نہیں نہیں اشرفی آتا تھا رضوی کے گھر میں، ہے نا. آپ کے اسٹیج پہ دونوں رہتے تھے، اشرفی بھی وہی تو رضوی میں کہہ بھی. رہا ہوں، میری حضرت سے سنبل میں ملاقات ہوئی تھی جی اور جودھ پور میں بھی ہوئی اور یہاں جی بھی ہوئی ہے. بھیلواڑہ کے پاس شاہپورہ ہے، جی وہاں ان کے بہت خاص تھے، جمال الدین صاحب وہاں آتے تھے حضرت. جی تو حضرت کو میں نے سنبل میں حدیث سنایا تھا، وہ والی بڑی حدیث. جی حدثنا ابو الیمان الحکم ابن نافع قال جی اخبرنا شعیب عن الزہری قال جی اخبرني عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ابن مسعود ان جی عبد الله ابن عباس اخبره ان ابا سفیان بن حرب اخبره ان جی هرقل ارسل اليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد في ابا سفيان كفار قريش
فاتوهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله علماء الروم. یہ پوری حدیث سنائی تو حضرت نے 10 منٹ قریب کافی دیر تک دعا کی میرے لیے. جی حضرت نے دعا کی میرے لیے. نہیں وہ سب ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں، اب لیکن میں کٹر سننی ہوں کہ نہیں صاحب؟ جی اب میں کٹر سننی ہوں کہ نہیں؟ نہیں تو آپ تو مسئلے کے اعلیٰ حضرت سے پھرے ہوئے ہیں نا. اب آپ بھی سنیت کی سند دے دو کہ ہاں کٹر سننی ہے. جی آپ بھی مجھے سند دے دو کہ آپ کٹر سننی. نہیں تو آپ تو مسئلے کے اعلیٰ حضرت سے منع کر رہے ہیں نا. جو مسئلہ یہ کے بارہ حالت کو نہیں مانے گا تو کافر ہے. جی جو مسئلہ کے حالت کو نہ مانے وہ کافر ہے کیا؟ نہیں کافی تو نہیں، بدگمراہ تو ہے نا. یہی کہہ دو کہ ہاں کافر ہے. نہیں میں ارے تو جو نہیں کہہ سکتا، زبان میری پہ کیا جو یہ دل تو میں ہو مفتی، وہی زبان پہ ہو. یہ تو جیسے دل میں اگر مفتیان، ہے کہ ہاں کافر ہے تو زبان پہ بھی لے آؤ کہ بے شک کافر نہیں ہے. یہ تو جیسے مفتیان مفتی کرام شمشاد دیں گے گوسی نے فتویٰ. تو کہہ دیا تھا نا عرص حالات میں کہ جی چاہے ہاشمی ہو، مدنی ہو، بغدادی، اجمیری ہو، جب تک مسئلے کے حالات کو نہیں مانے گا مسلمان نہیں مانے گا. جی جی ویسے ہی آپ بھی کہہ دو کہ جو مسئلے کے حالات کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے. جیسا کہ اگر آپ کی مرضی ہے دل میں یہ تو مفتیان کرام دیں گے فتویٰ کیا ہے کیا نہیں، میں تو یا یہ نہیں دے کہہ دو وہ سکتا. مسلمان نہیں ہے اتنا تو کہہ سکتے ہو نا آپ. نہیں 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 یا اس کی نماز نہیں ہوگی، نہیں نہیں روزہ قبول نہیں ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں مسلمانوں کو نہیں اٹھانا چاہیے. مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا ہو. ہاں تو یہی تو میں آپ کو کہہ رہا اب ہوں، اندور میں سنیت میں اسی وجہ سے انتشار تو آج مت پھیلاؤ آپ. 40% دیوبند والے کیوں ہو گئے؟ جی آپ دیکھ لو. آپ اندور میں کتنے رشتے بتا دوں جن کی لڑکیاں دیوبندیوں میں. میں اندور آپ میرے ساتھ آؤ، میں کہوں گا اس مولوی کی لڑکی اندور میں رشتے داری ہے دیوبندیوں میں، اس کی اچھا دیوبندی کے گھر میں لڑکی ہے، اس کی دیوبندی آگے آئی ہے لڑکی دیوبندی کے گھر میں. جی میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو رشتے داری چلتے. تو صرف آپ کا یہی کام رہ گیا یا کہ کس کی کہاں رشتے دار، یہی کام رہ گیا اپنا؟ تو اس سے بھی فائدہ ہی ہوتا ہے نا کہ عوام نہیں ہوشیار اپنا ہو یہی جائے. کام ہے کیا ابھی کہ چاروں ہردہ میں طرف میں آ کے ڈھونڈے کس بتاؤں میں؟ ہردہ میں کس کی جی رشتے داری بتائیے فائل میں ہے، کس کی کس رشتے داری وہاں پر ہے جو جامع مسجد میں ہے کہ نہیں صاحب. جی تو یہ تو رشتے داری ہردہ میں بھی عام ہے، آپ کو معلوم ہی ہے. جی تو فائل میں جو مسجد کا امام ہے وہ کون ہے بتاؤ؟ فائل کی جو مسجد ہے جی کون ہے بتاؤ؟ آپ بتاؤ. سننی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، وہاں ریڈی بھی ہے. ہے، جماعتی ہے، کٹر جماعتی. تو پھر اب وہاں کیا فائل والوں سے رشتے داری نہیں ہے کون سنی کہتا لوگوں ہے؟ کی؟ نہیں نہیں ہے. نہیں رشتے داری تو ہے. جو کیونکہ جو اندور میں پرانی ہے. آپ کو بتاؤں میں کتنے اماموں کو جانتا ہوں. یہ قاری یوسف کو جانتا ہے جو گرین پارک میں امامت کرتے ہیں. جی بالکل جانتا ہوں. اس کی رشتے داری کیا نہیں ہے دیوبندیوں میں؟ گرین پارک اچھا آپ مراد آباد جاؤ تبھی تو معلوم ہوگا. یہ چھپ چھپا کے امامت کرتے ہیں. جی یہ یہاں آ کے کٹر سنی بن جاتے ہیں. وہاں ان کی سب رشتے داریاں ہو جاتی ہیں. جی اور وہ حافظ مولانا عمر صاحب تھے آزاد نگر میں، پھر انہوں نے نکاح دیوبندی کا پڑھا دیا تھا. بعد میں یہ ہوا وہ ہوا جھگڑا لپڑا. جی یہ حافظ عمر آزاد نگر میں تھے. اور اچھا مولانا شاکر القائی صاحب کا انتقال ہو گیا جو اندور میں تھے. جی جی اور حامد رضا صاحب جو اندور میں تھے ان کو میں نے بلایا تقریر کرنے کوٹا کے پاس. ایک حافظ ظہیر الدین صاحب تھے اندور میں. ارے بہت سارے اماموں کو جانتے ہیں وہاں کے. جی اور وہ ایک ہمارے حافظ ساتھی کے انوار تھے. والد تھے. حافظ انوار جو بمبئی بازار میں امامت کرتے ہیں جی وہ ان کو بھی میں نے گجرات بلایا تھا. نعت پڑھنے آئے تھے حضرت مفتی مالوا کے ساتھ میں. جی اور کڑا گھاٹ میں میری تقریر ہوئی تھی مسجد میں. شاکر رضی صاحب آئے تھے جب. جی شاکر رضی صاحب کی تقریر بعد میں ہوئی تھی، پہلے میری ہوئی تھی کڑا گھاٹ کی مسجد میں. جی تو میں کٹر سننی ہوں صاحب. جی اور سنو کافی لوگوں کو بلایا میں نے، اندور کے عالموں کو، آس پاس کے عالموں ادھر کے کر کے. ہاں یہ جی لیاقت رضا اجین والا فرضی خلیفہ ہے، سورہ کلی ہے. کون؟ لیاقت رضا اجین والا سورہ کلی فرضی خلیفہ، مفتی اعظم کا جھوٹا خلیفہ بتاتا اپنے آپ کو. تو تو خلافت اس کہاں کا ہے اس کے بھائی ہے بعد؟ محبوب عالم، وہ قاضی شیر اجین جو ہے جماعت والے دیوبند والے، ان سے اس کی دوستی ہے. تو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. مہت پر ہے، مہت پر میں رضا القاضی صاحب کا انتقال ہو گیا جی تو وہاں بھی یہ سب معاملہ آپس میں سنی دیوبندی کا ملا جلا. جی تو یہ تو اب سب ہے، آپ کو تو معلوم ہی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ایسی بات نہیں. جی آپ بھی جانتے ہو کہ رشتے داری یہاں آج کل ہو رہی ہے، بہت ہو گئی ہے. جی تو آپ تو سیکھر میں کتنے دیوبندی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ جی سیکھر کے آس پاس کتنے دیوبندی ہو گئے؟ وہ تو ہر جگہ ہو رہے ہیں، سکر میں کیا؟ سیکھر تو گڑھ ہے. کہاں نہیں دیوبندی بتاؤ میرے کو. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. لیکن اب جیسے سنیت آپ بھی تو ہے نا. کے بھی رشتے سنیت داری نہیں ہوگی. ہے یہ بتاؤ میرے کو آپ. سنیت نہیں ہے کیا؟ سنیت تو ہر جگہ ہو گئی لیکن اب وہ تو پھر دیوبندیت بھی ہو گئی. اب جی جامع اگر مصر ہے، اب جی جامع اگر مصر میں آپ معلوم کرو گے تو سب پہلے کھڑے ہوتے ہیں، انگوٹھا نہیں چومتے.
یا غوث المدد نہیں کہتے، مسئلہ کے حالات کو نہیں مانتے، نہ نعرہ لگاتے، جی اور فتاوی اسامہ الحرمین کو ان سے کوئی منوا نہیں سکتا جامع ازہر والوں سے. تو جب تک فتاوی اسامہ الحرمین کو نہیں مانے گا تو مسلمان کیسے ہوگا بریلی کے حساب سے؟ جی صحیح بات ہے نا صاحب؟ صحیح، بالکل صحیح. اب یہ اندور والے جو ان کا آپ انوار البیان والے بتا رہے ہو، یہ جامع ازہر کیوں بھیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے جب معلوم ایسا ماحول ہے؟ یا تو کلیئر کریں، ہاتھ میں قرآن ہاتھ میں لے کے کہیں کہ جو بھی ہم نے پڑھنے بھیجے تھے وہاں انہوں نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، کس امام کے پیچھے پڑھی، اس کی بائیوگرافی لائے، اس کا بیان لے کے دیں ہمیں، یا اس کا موبائل نمبر لا کے دیں تاکہ ہم بھی بات کریں. جی ایسے کھینچائی ہوتی ہے صاحب. اور باقی سب ٹھیک ہے؟ بس دعا ہے آپ کی. آپ تو سب کو بس یہ ہے کہ اپنا کام کرو سنیت کا. تھوڑا آپ بھی تھوڑا مسلک کا کام کریں، یہ فالتو مسلک انتشار کا کر بازی رہا ہوں نہ میں، اہل کریے. سنت والجماعت کا کام کرتا ہوں. جی نہیں، مسلک کا بھی کام نہیں، کریں. مسلک کے حالات کا نام مسلک، بس یہ کہو اہل سنت والجماعت کافی. جی نہیں، وہ تو بولتے ہی ہیں، لیکن نہیں، مسلک سے کیا مسلک کے تکلیف ہے حالات کے یہ نام میں تو پوچھنا مفتی چاہتا اعظم ہوں. کے زمانے میں بھی یہ نعرے نہیں لگے، تو ابھی لگے بس 30-25 سال سے لگے. آپ معلوم کرنا، جی آپ پرانے عالم سے معلوم کرنا، وہ کہیں گے کہ ہاں یہ ابھی لگے 25-30 ہاں سال تو پرانے. علی آج کے دور میں کیا پہچان ہوگی نا ارے سنیت وہ کی. پہچان ضروری نہیں ہے وہ ایسے، کیونکہ جی بدائی والے الگ ہیں اس نعرے سے، مکن پور والے الگ ہیں، یہ تو الگ تو فرنگی محل سبھی ہو والے گئے آج الگ کل. ہیں، یہ ابو الائی والے الگ ہیں. جی اس سے کیا نقصان ہو جاتا ہے؟ کس سے؟ ہاں، اگر نقصان سے بچنا ہے تو مسلک کے غریب نواز نعرہ لگا دو، سب ایک ہو آپ جائیں گے. لگاتے ہیں، کوئی دقت تھوڑی، وہ بھی لیکن وہ لگاتے ہیں ہم ادے تو. پور والے نہیں لگائیں گے، وہ کہیں گے ہم نہیں لگائیں گے مسلک غریب نواز کا نعرہ. کون وہ ادے چتوڑ پور والے والے؟ منع کریں نہیں لگائیں گے مسلک مطلب یہ ہے کہ ادے پور چتوڑ والوں کا ارے غریب نواز سے بڑا کام تو حالات نے کیا ہے، ایسا مزاج ہو جائے گا ان لوگوں کا. جی چتوڑ ادے پور کے جبکہ کٹر سنی ہے، ایک نمبر کے سنی ہے، ناسک جی کے بھی ایک نمبر کے، پور بندر کے ایک نمبر کے، لیکن جی یہ چاروں جگہ کے ہو صاحب مسئلے کے غریب نواز کا نعرہ لگا سب ایک ہو جائیں سنی کہ نہیں جو کام حالات نے کیا کسی نے نہیں کیا. استغفر اللہ، یعنی غریب نواز سے بڑا کام. استغفر اللہ. نہیں، یہ سب سمجھنے والی باتیں انشاءاللہ پھر کہنے بات کا کریں گے مطلب انشاءاللہ. یہ ہے حضور نے اسلام کو پھیلایا. ارے وہ تو نہیں 1300 بات سال سنو، کے بعد فاضل بات بریلوی تو پیدا سنو. ہوئے ہیں. اس سے پہلے بات بھی تو سن، مزارات بنے تھے، اس سے پہلے بھی پہلے نیاز بات تو فاتحہ تھی. سن لو میرے بھائی، آل بات حضرت تو سے سن لو. پیدا ہونے سے پہلے ہی مزارات بنے ہیں. غریب نواز کا مزار آل حضرت کے زمانے میں تھوڑی بنا ہے، نہیں آل حضرت نے پہلے تھوڑی بات، بنوایا تھا. پہلے نظام میری الدین اولیاء بات کا تو سن مزار لو. آل حضرت نے تھوڑی بنوایا، صابر پیا کا مزار آل حضرت نے تھوڑی بنوایا، اور عرس آل حضرت نے تھوڑی کروایا. پہلے سے ہی ہو رہا ہے. پہلے یہ بات تو کہنا کہ سن صاحب لو. آل حضرت نہیں ہوتے تو سنیت ختم ہو جاتی، اور یہ نہیں، آل حضرت سے پہلے بھی سنی تھے، آل حضرت سے پہلے بھی نیاز فاتحہ ہو رہی تھی، مزارات تھے، اولیاء کرام تھے. اچھا آپ یہ بتاؤ، جتنی کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے کیا اتنی کسی نے لکھی ہے؟ وہ تو کسی حضرت ابوبکر صدیق نے لکھی کوئی کتاب نہیں، اتنی کتابیں لکھی ہے نہیں. کیا؟ حضرت عمر نے ایک آدھ کتاب لکھی. نہیں لکھی بھائی، وہ تو صحابی، تو ان کے پھر اس کا برابری کہہ مطلب نہیں یہ ہوا سکتے کہ اپن. حضرت ابوبکر سے بڑے ہو گئے اعلیٰ حضرت، نہیں نہیں حضرت علی سے بڑے ہو گئے اعلیٰ حضرت، حضرت یہی تو عثمان سے سوچ بڑے ہو گئے غلط اعلیٰ ہے آپ حضرت. کی. کسی بھی صحابی نے ایک کتاب لکھی، یہی تو آپ کی سوچ کسی غلط بھی ہے صحابی نے بتاؤ ایک کتاب لکھی. بھائی. آپ یہ آج کون سی غریب بات ہو گئی؟ یہ کتاب لکھ دی تو پھر تو ابوالعلا مودودی صاحب نے بھی کتاب لکھی نہیں ہے، نہیں، آپ یہ حضرت بتاؤ. اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے، 1600 کتابیں لکھی ہیں. تو علامہ طاہر القاضی نے 1100 لکھی ہیں. تو کتابیں لکھنے سے کیا ان کو بڑا مان لیا جائے؟ سب کو جو غلطی ہے اس کو غلطی مانیں گے، جو صحیح ہے اس کو صحیح مانیں گے. آپ اللہ یہ حضرت تو بتاؤ، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ انہیں نبی کی طرح کبھی سے مانیں. نہیں، نبی کی کبھی طرح سے غریب، نہیں مانتے ہم ان کو. کبھی غریب نواز کی بارگاہ میں گئے آپ؟ غریب نواز تو اللہ سے 1,00,000 گنا بڑے، نہیں 1,00,000 سے بھی زیادہ ہاں گنا. بالکل، گئے نہیں گئے؟ ہاں گئے نا، ہم تو جاتے رہتے ہاں ہیں. وہاں فاتحہ پڑھی، ہاں چادر چڑھائی، چادر نہیں چڑھاتے ہم، پیسہ دے دیتے ہم تو مجاہد کو. پھول پیش کیے. پھول، ہاں پھول ہو جاتا ہے پیسہ. ہاں تو یہ چادر چڑھانا، پھول پیش کرنا، فاتح دلانا، یہ کس نے بتایا آج کے اور دور میں آپ آپ کو؟ چادر کا کہہ رہا ہو، چادر کے تو خود حالت نے لکھا ہے کہ ایک چادر تک پھٹ نہ بالکل جائے، میلی نہ بالکل ہو جائے. یہی. پھر آپ کیوں کہہ رہا ہوں مجھ سے کہ چادر چڑھائیں؟ جب ایک چادر انہوں نے لکھا ہے میلی نہ ہو جائے، پھٹ نہ جائے، دوسری چادر چڑھانا اسراف ہے. بالکل پھر صحیح آپ ہے. کیوں کہہ رہے ہو کہ چادر چڑھائی؟ نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا نہیں، ہوں. کیوں چڑھائیں؟ جب ایک جی چادر ہے تو رہے گی، وہ تو 1 جی سال تک تو رہتی ہے، 6 مہینے تک رہتی ہے. 12 مہینے 12 سال رہے، کوئی تو دقت خیر نہیں ہوگی. یہ ایسی باتیں نہیں ہے کہ صرف سنی بنے آدمی چادر جی چڑھانے پھول ڈالنے سے. یہ تو فروعاتی معاملات ہیں. جو جی نماز نہ پڑھے تو وہ مسلمانی کہاں ہے؟ جی حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، کفر. اب جی آدمی بالکل. 31 کفر کرے، 6 دن کے کفر ملاؤ تو 30 کفر، اور جمعہ جی پڑھ لے تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا 2 رکعت پڑھ کے؟ 31 کفر کر کے اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا،
31 कुफ्र करने के बाद तो निकाह भी टूट गया, अब कौन निकाह कर रहा है? एक हदीस सुना देते हैं कि आप 72 रुपए के जहन्नम में जाएंगे, ये भी तो सुनाओ कि 31 कुफ्र हो रहा है उसके जो बेनमाजी है और जुमा पढ़ रहा है, तो कैसे मुसलमान हो जाएगा? बहुत गहरी बात है, इंशाल्लाह फिर